ناظرین، اللہ رب العزت کا بے پایا لطف و کرم جس کی توفیق اور عنایت خاص کے عظیم الشان سبب سے ہم اس ماہ مقدس کے آخری جمعۃ المبارک میں اس مقدس مقام میں حاضر ہیں۔ خالق کائنات کی مقدس بارگاہ میں دعا ہے پروردگار عالم ہم سب کی حاضری کو اپنی پاک بارگاہ کے اندر مستجاب فرما کر ہم سب کے لیے ذریعہ بخشش بنائے۔ میں نے قرآن مجید فرقان حمید میں سے سورہ النجم کی آیت مقدسہ 1 اور 2 آپ احباب کی سماعتوں کی نظر کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ آیت مبارکہ کا ترجمہ سماعت کرنے کے لیے بندے کا محبت کے ساتھ بیٹھنا بہت ضروری ہے۔ یہاں پر کچھ مہمان بھی تشریف فرما ہوں گے، بلکہ سارے ہی معززین ہیں۔ وقت تقریباً 1:46-47 کا ہوا چلتا ہے۔ خالق کائنات نے مسلمان پر 5 وقت کی نماز فرض فرمائی ہے۔ کسی بھی مسلمان سے پوچھیے، وہ کسی بھی مسجد سے، کسی بھی مسجد کے ساتھ اس کی اٹیچمنٹ ہو، وہ یہ کہے گا کہ یہ نماز میرے اور کل مسلمانوں کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نماز تحفے میں دی گئی ہے، تو میں اس وجہ سے نماز کو ادا کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں۔ بس مطلب یہ کہ بس یہی موضوع گفتگو ہے، ہم نے اسی کے اندر رہنا، ہم نے ادھر ادھر کی بات نہیں کرنی۔ مجھے کہنے میں کوئی پریشانی نہیں ہے، میں ایک طالب علم آدمی ہوں، ایک طالب علم ہوں، مجھے کوئی اس میں پریشانی کی بات ہی نہیں، لیکن اللہ رب العزت کی عزت کی قسم جمعۃ المبارک کے لیے وقت مقرر ہے، تعین ہے ایک وقت کا کہ فلاں ٹائم میں نماز جمعہ کی جماعت کھڑی ہو جائے گی۔ مولوی اس ممبر پر بیٹھا کوئی بھی ہو، شاہ، گدا، پیر، فقیر، کوئی بھی ہو سکتا ہے، مولوی کہتا ہے کہ آپ نے سنتیں نہیں پڑھنی جمعہ کی، جب آپ کو وقت دیا جاتا ہے آپ نے تب پڑھنی ہے، لیکن ہم نے مولوی کی بات نہیں مانی کہ ہم معزز لوگ ہیں، اگر ہم نے مولوی کی بات مانی تو پھر مولوی میں اور ہمارے میں کیا فرق رہے گا؟ مولوی کہتا ہے کہ آپ نے جمعہ وہاں بیٹھنا ہے، مولوی کی گفتگو اس جگہ پہ سننی ہے جس جگہ پر وہ بیٹھے، جہاں پر مولوی بیٹھے، لیکن ہم نے مولوی کی بات نہیں مانی۔ مولوی نے کہا کہ پیچھے نہیں بیٹھنا، دھوپ میں نہیں بیٹھنا، سارے یہاں بیٹھے تو آپ یہاں بیٹھے، لیکن اگر مولوی کی بات میں نے مانی، ہم نے مانی، تو ہماری تو انسلٹ ہو جائے گی۔ ہم ماشاءاللہ چودھری ہیں، ہمارا فلاں قبیلے سے تعلق ہے۔ مولوی کہتا ہے کہ نماز ظہر کی اذان کا وقت ہوا جاتا ہے، کوئی بات نہیں، نماز قضا بھی پڑھ لیں گے، جمہور اللہ نے کرنی ہے، مولوی نے تھوڑی کرنی ہے، لیکن جب کوئی سیاسی جلسہ ہو تو پھر پریشانی کی بات نہیں، ہمیں یہ نہیں کہنا پڑتا کہ آپ کو اذان کے ذریعے بلایا جائے گا، آپ بر وقت وہاں تشریف لائیں، آپ کو اذان کے ذریعے نہیں بلایا جاتا، بس یہ کہا جاتا ہے کہ فلاں بندہ آج آپ کے علاقے میں تشریف لا رہا ہے، پھر ہم اس کا کھڑے ہو کر انتظار کرتے ہیں کہ فلاں چودھری فلاں معتبر بندہ آ رہا ہے۔ حاضرین اسی وقار یہ ممبر رسول ہے، رب کائنات کی ربوبیت کی قسم، جھوٹ بولنے والے پر قرآن کی طرف سے لعنت اللہ علی الکاذبین، قرآن یہ کہہ رہا ہے اللہ کی طرف سے لعنت ہو جھوٹوں پر، کذاب لوگوں پر، جو غلط بیانی کرتے ہیں ان لوگوں پر۔ حاضرین اسی وقار جب نماز کا معاملہ آ جائے پریشانی کوئی نہیں، مسجدوں میں اذان کا بلاوا اذان کے ذریعے کہا جاتا ہے، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اشہد ان محمد
حیا علی الصلاۃ، آئیے نماز کی طرف، حیا علی الفلاح، آئیے کامیابی کی طرف۔ پھر فجر کا وقت تو کہا جاتا ہے صلاۃ خیر من النوم، نماز نیند سے بہتر ہے، لیکن ہم اس صدا کو کسی اور ذریعہ سے پاس کر دیتے ہیں۔ لیکن اگر یہ صدا مذہبی نہ ہو، اسلامی نہ ہو، کسی اور طریقے کے ساتھ منسلک ہو، تو ہم ایک نہیں پورے قبیلے کو لے جاتے ہیں۔ بندہ میلاد کی بات کرے، ہم ادھر سے سنتے ہیں، کسی اور طرف سے نکال دیتے ہیں۔ جناب جب یہی بات آپ کسی دنیاوی لحاظ کے ساتھ مان لیں، دنیاوی لحاظ کے ساتھ سن لیں، آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اس چودھری کی بات کو ماننا ہے، اس فلاں کی بات کو ماننا ہے۔ یاد رکھیے گا یہ منبر رسول ہے، میں بھی اسی مسجد میں ہوں، آپ بھی اسی مسجد میں ہیں۔ قرآن پر ہاتھ رکھ کر میں یہ بتانے میں مجھے کوئی پریشانی نہیں ہے، کل روز قیامت میں کسی چودھری وڈیرے یا اس سے بڑے آدمی نے کام نہیں آنا۔ اگر کام آنا ہے تو حسنین کریمین کے نانا محمد مصطفیٰ نے کام آنا۔ ہم اچھی پر اتاری گئی نمازیں مساجد کے اندر، مدارس کے اندر جا کر ادا کرتے ہیں۔ کام آنا ہے تو علی کے استاذ نے، صدیق اکبر کے امام نے، فاروق اعظم کے مربی نے، عثمان غنی کے رہبر نے کام آنا ہے۔ کائنات کا کوئی بڑے سے بڑا عالم، کائنات کا کوئی بڑے سے بڑا مولوی اس بات میں کہنے میں کوئی پریشانی کا حامل نہیں ہے۔ کام قبر میں آئے گا تو ذکر مصطفیٰ کام آئے گا، روز محشر میں کام آئے گا تو محمد مصطفیٰ کا ذکر کام آئے گا۔ ہم یہاں پر کیا کرتے ہیں؟ یا کبھی میلاد کی بات کرتے ہیں، یا آقا کے معراج کی بات کرتے ہیں، یا کبھی آقا کے حسن کی بات کرتے ہیں، یا کبھی آقا کے سفر کی بات کرتے ہیں، یا کبھی آقا کے خط و خال کی بات کرتے ہیں۔ والنجم اذا ہوا کیا ہے؟ اور اس ستارے کی قسم جو چمکتا دمکتا دکھائی دے رہا ہے، ایک آسمان پر، دوسرے آسمان پر، تیسرے پر، چوتھے پر، پانچویں پر، چھٹے پر، پھر ساتویں پر۔ اے جبریل کیا تو نے اس سے قبل یہ ستارہ دیکھا؟ جبریل کہتے اے محبوب مکرم یہ تو میں نے اتنے 100 سال، 1000 سال پہلے دیکھا ہے۔ رب کائنات کی بارگاہ سے جبریل کو جواب آتا ہے۔ اس کا معنی یہ ہوا جبریل کو بتایا جا رہا ہے یہ محمد مصطفیٰ آج کی بات نہیں ہے، ابھی کائنات کا کائنات عرضی کے اندر ظاہر ہونے کی کوئی علامت نہیں تھی۔ ذکر مصطفیٰ تو تب بھی جاری تھا، محمد پاک کا ذکر تو تب بھی جاری تھا۔ اس کا معنی یہ ہے کائنات عرضی کے اندر جو بندہ مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، جب تک میرے محمد مصطفیٰ کے معاملات میں اپنے کو چھوٹا اور آقا کے ذکر کو بڑا نہیں سمجھتا، یا دنیا بھی اس کے لیے بیکار ہے، آخری زندگی بھی اس کے لیے بیکار ہوگی۔ کامیابی اس بندے کے لیے ہے جو بندہ اپنے آپ کو، جو مسلمان خود کو میرے آقا کے ذکر کے ساتھ جوڑ لیتا ہے، قبر بھی روشن ہو جاتی ہے اور اس کی آخرت بھی روشن ہو جاتی ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ، او ستارے کی قسم جو چمکتا دمکتا دکھائی دے رہا ہے اور یہ ہر کس و ناقص کو نظر نہیں آتا۔ محمد تو مجھ جیسے ہیں، محمد آپ جیسے کیسے ہو سکتے ہیں؟ میرے آقا نے اعلان نبوت فرمایا عمر مبارک میں جب آپ 40 سال تک پہنچ گئے، اس سے قبل میرے آقا تاجدار کائنات اپنے غلاموں کے اندر رہا کرتے تھے۔ میرے آقا تب بھی موجود تھے۔ آقا کیا کام کرتے تھے؟ آقا اپنے ساتھ محبت کرنے والوں کو اپنی محبت اور اللہ کے ذکر کی محبت معجزت فرمایا کرتے تھے۔ میرے آقا نے فرمایا کہ مجھے حکم ہوا ہے میں کہہ دوں کہ لوگوں اللہ ایک ہے اور میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کا رسول ہوں اور آخری پیغمبر ہوں۔ اس سے قبل میرے آقا اپنے غلاموں کو کیا بتلاتے؟ آقا فرماتے ہیں کہ مجھے جیسے پروردگار عالم نے فرمایا ہے میں ویسے ہی بتا رہا ہوں کہ وہ ایک ہے۔ میں تو اعلان نبوت کا اظہار آج کر رہا ہوں۔ یاد رکھیے گا میرا ذکر تب ہے جب خدائے پروردگار عالم کا ذکر تھا، جب رب کا ذکر ہے تو سونے مصطفیٰ کا ذکر ہے، جب میرے آقا تاجدار
کائنات کا ذکر موجود ہے تو پروردگار عالم کا ذکر موجود ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں کبھی میرے آقا کے ذکر کو قرآن بیان کروا رہا ہے، والنجم اذا ہوا، کبھی قرآن یوں کہہ رہا ہے سبحان اللہ ذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، کبھی قرآن یہ کہہ رہا ہے یاسین والقرآن الحکیم، کبھی قرآن یہ کہہ رہا ہے والضحیٰ واللیل اذا سجا، اور کبھی قرآن میرے آقا کے خط و خال کو، رخسار کو، سینہ مبارک کو الم نشرح کہہ کر مخاطب کر رہا ہے، کبھی مبین کہہ کر مخاطب کر رہا ہے۔ اس کا معنی یہ ہوا کہ جب سے پروردگار عالم نے اپنی ربوبیت کا اظہار فرمایا ہے تب سے اپنے پیارے محمد، پیارے محبوب محمد مصطفیٰ کا ذکر بھی بیان فرمایا ہے۔ ہمیں رب کی پہچان زد مصطفیٰ کے ذریعہ سے نصیب ہوئی ہے، ہمیں خدائے لم یزل کی پہچان ذکر مصطفیٰ کے ذریعہ سے نصیب ہوئی ہے۔ ہمیں کیا خبر، آپ سب نے یہ سماعت کیا ہوگا، سن رکھا ہوگا کہ بیت المقدس یا بیت المقدس یہ مسلمانوں کا قبلہ اول ہے۔ دو روایات ملتی ہیں، میرے آقا حرم کعبہ میں، حرم مکہ میں آپ آرام فرماتے، دوسری روایت یہ ہے کہ آقا آپ کسی گھر میں، امتحانی کے گھر میں آپ آرام فرماتے، جب بلاوا آتا ہے تو وہ ایک روایت میں یہ ہے کہ کنڈی کھٹک رہی ہے، دروازے پر دستک ہو رہی ہے، پانی کا بہاؤ ہو رہا ہے، یعنی اس کا معنی یہ ہوا آقا مشاہدہ بھی فرما رہے ہیں اور آقا آرام بھی فرما رہے ہیں۔ تیرا خیال یہ ہے وہ محمد مجھ جیسا ہے، ہمارا خیال نہیں، ہمارے عقیدے میں شامل ہے محمد ہم جیسے نہیں، محمد کل کائنات سے افضل ہیں۔ ہمارا یہ دعویٰ نہیں، ہم عقیدہ رکھتے ہیں کہ محمد ہم جیسے نہیں، محمد کے ذریعہ سے ہمیں حق اور باطل کی پہچان نصیب ہوئی ہے۔ وہ جو بتا دے کہ میں گیا رات کے اس پہر میں، رات کے اس پہر میں کنڈی بھی کھٹک رہی ہے، پانی کا بہاؤ بھی ہو رہا ہے، میں ایک نمبر آسمان پہ، دوسرے پہ، تیسرے پہ، چوتھے پہ، پانچویں پہ، چھٹے پہ، ساتویں پہ، پھر میں عرش اولیٰ تک پہنچا۔ جبریل تو دے گئے، لیکن جب جبریل دے گئے تو جبریل نے کہا یا محمد اب اس سے آگے جانا میرے بس کی بات نہیں، کیا رب جانتا ہے یا محمد مصطفیٰ کا حکم؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غازیہ۔ ما قل صاحبکم وما غوا، میری اوقات نہیں، میری حیثیت نہیں، مجھے یہاں تک کی اجازت تھی، بس اس سے آگے کا مقام خدا محمد کا مقام جانتا ہے اور محمد اپنے پروردگار عالم کا مقام جانتا ہے۔ یہ میرے آقا تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر معراج کا ایک پیرا ہے۔ پھر نمازیں تو بے شمار ہیں جو تحفے میں عطا ہو گئی، جب مل گئی آ گئے، میرے آقا تشریف لے آئے، میرے آقا اسی رات کے پہر میں تشریف لے آئے۔ جب یہاں سے گزرنے لگے نا، مقام تھا موسیٰ کا، مقام تھا موسیٰ کا، نمازیں جو 50 نصیب ہوئی، روزے جو نصیب ہوئے، یہ ایک ماہ کے روزے نہیں، زیادہ مقدار میں ہیں، زیادہ تعداد میں ہیں۔ نمازیں 5 نہیں، ہم سے تو 2 نہیں پڑھی جاتی، 5 تو دور کی بات ہے، ہم تو ایک مشکل سے ادا کرتے ہیں۔ جمعہ تو پھر کبھی کبھار ہم 2 مسلسل جمعے گزار کر ایک تیسا پڑھ لیتے ہیں۔ کبھی یہ نہ ہو کہ ہمیں از سر نو مسلمان نیند میں داخل ہونے کے لیے کلمہ طیبہ کا اپنی زبان سے اقرار کرنا پڑے۔ ہم تو کبھی کبھار اس نہج پر بھی پہنچ جاتے ہیں، لیکن ہماری زمین کا پانی مس نہیں ہونا چاہیے۔ اگر آج جمعے کو پانی رات کے 2 بجے لگنا ہے تو یہ نہ ہو اگر میں سو گیا پانی کہیں میرا نکل نہ جائے، میری فصل بیکار ہو جائے گی۔ حاضرین ذی وقار، گندم کو، مکئی کو، گنے کو، تمباکو کو، دیگر فصلوں کو، اجناس کو بچانے کے لیے آپ رات کے 2 بجے والا پانی مس نہیں ہونے دیتے، آپ اپنی جگہ پر کسی کو تعینات کر دیتے ہیں، یہ آپ اپنی فصل کی حفاظت کر رہے ہیں۔ یاد رکھیے گا، جس نے نمازیں تحفے میں دی ہیں اسلام کے بچاؤ کی خاطر، تو کیا آپ سے پوچھا نہیں جائے گا کہ نمازیں دی تھی تو نمازوں کو قائم کیوں نہیں کیا؟ اس کے لیے بھی جواب طلب کیا جائے گا، پوچھا جائے گا کیوں نہیں نماز ادا کی، جمعہ پر وقت ادا کیوں نہیں کیا؟ مولوی صاحب پسند نہیں تھے، امام صاحب جو پسند نہیں تھے،
امام صاحب تو ٹوپی رکھتے ہیں، ہمیں تو سادے والا مولوی چاہیے، ہمیں تو جو فیشنیبل قسم کا مولوی ہے وہ نہیں چاہیے، ہمیں تو سادہ مولوی چاہیے۔ یعنی مولوی ایسا ہو کہ جس کو بر وقت آپ کسی بھی وقت جس وقت کے لیے چاہیے آپ اس کو استعمال کر لیں، لیکن آپ چونکہ معزز ہیں، آپ کو اپنے مقام کا پتہ ہے، لیکن اس کا نہیں پتا جو آپ کے سامنے قرآن کو بیان کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہے۔ نماز عطا کی گئی موسیٰ ہے، اب موسیٰ لن ترانی کی صدا بھی قرآن کے اندر ہے، اے باری تعالیٰ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، تو مجھے نہیں دیکھ سکتا، تو مجھے میرا دیدار نہیں کر سکتا۔ محمد میرے رب کا دیدار کر کے آئے ہیں، میرے رب کا دیدار کر کر تشریف لا رہے ہیں۔ تو کہا کیا تحفے میں دیا؟ مجھے روزے دیے، مجھے نمازیں عطا کی گئی، حتیٰ کہ ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، 9 مرتبہ موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام محمد مصطفیٰ کے فتوحا کے چہرے کی زیادہ سے مستفید ہو رہے ہیں، آقا کو دیکھ رہے ہیں، اور کہا کہ نمازیں دی گئی ہیں کہ دیکھا واپس جائے ان سے کہیے میری امت بڑی کمزور ہے، 5 گانا ادا نہیں کر سکے گی، 10 نہیں ادا کر سکے گی، 20 ادا نہیں کر سکے گی، 40 ادا نہیں کر سکے گی، حتیٰ سے 50 سے ہٹتی 5 رہ گئی۔ 9 مرتبہ موسیٰ کو میرے آقا مل رہے ہیں، یعنی موسیٰ میرے محمد کا مکھرات تک رہے ہیں، اس وجہ سے نہیں کہ یہ میرے آقا کے فتوحا کا چہرہ مبارکہ ہے، اس وجہ سے کہ اس میں رب کائنات کی ربوبیت کی جھلک دکھائی دے رہی ہے۔ اللہ رب العزت سے مشاہدہ کر کے آقا تشریف لا رہے ہیں۔ جب آقا 9ویں مرتبہ تشریف لائے، جب یہ تکرار ہو گئی نمازیں 5 بج گئی، تو موسیٰ سے میرے اور آپ کے پیارے آقا، میرے اور آپ کے پیارے مصطفیٰ، میرے اور آپ کے پیارے حبیب، آقا فرماتے ہیں بس اب میں وہاں نہیں جا رہا، جو دیا ہے اس کو مینو ان قبول کرتا ہوں۔ خالق کائنات نے نمازیں عطا کی اور روزے عطا کیے۔ میرے آقا تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے، جو نماز 5 خانہ پڑھتا ہے، خالق کائنات ہر نماز کے عوض میں اس کو الگ اس کا مقام عطا کرتا ہے۔ فجر ادا کر چہرے پر نور آ جاتا ہے، ظہر ادا کر تیری روزی میں برکتیں عطا کر دی جاتی ہیں، عصر ادا کر خالق کائنات تیرے رزق میں کشادگی عطا فرما دیتا ہے، مغرب ادا کر خالق کائنات تیرے اہل و عیال کو آباد اور شاد رکھتا ہے، عشاء ادا کر تو پوری رات سکون کے ساتھ سوئے گا، تو سوئے گا تیرا سونا بھی رب کی بارگاہ میں عبادت میں شمار کیا جائے گا۔ حاصل اسی وقار جب عشاء کے وقت سوئے، فجر کے ٹائم اٹھے، حالانکہ سوتے ہیں، وضو تو ٹوٹ جاتا ہے، پروردگار عالم کی بارگاہ سے ہمیں اس کا بھی جواب ملتا ہے۔ آپ جب نماز عشاء سو کر آرام کرتے ہیں تو آپ کا سونا سونا نہیں، ہر کروٹ پر آپ پر ایک فرشتہ ڈیوٹی دیتا ہے جو آپ کی کروٹ کو تبدیل کرتا ہے، یعنی آپ کا سونا بھی عشاء سے لے کر فجر تک عبادت میں لکھ دیا جاتا ہے۔ حاضر اسی وقار ہم نے وہ نمازیں تھوڑی ادا کرتی ہیں جو صحابہ نے ادا کی ہیں، ہم نے تو وہ نمازیں ادا کرتی ہیں جن کے متعلق میرے آقا نے فرمایا ہے، یعنی ہمارا آرام کرنا بھی عبادت میں لکھا جائے گا، اور یہ عبادت کسی بازار سے نہیں خریدا، ہم نے اس کو آقا کے سفر معراج کی وجہ سے قبول کیا ہے۔ پروردگار عالم ہمارا یہ ذکر معراج اپنی پاک اور پاکیزہ بارگاہ میں مستجاب فرما کر ہم سب کے لیے ذریعہ بخشش کرے۔ اگلی بات یہ تقریر کا حصہ ہے، سماعت کیجیے گا، اور آخری بات ہے، یہ ماہ مقدس ماہ رجب الرجب ہے، جس کی آج 28 تاریخ ہے، اور اس ماہ مقدس کا یہ آخری جمعہ مبارک ہے۔ اس ماہ مقدس کے اندر مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی ولادت ہے۔ سکینہ المعروف سکینہ بنت الحسین علیہ السلام مولا کائنات کی پوتی کی ولادت ہے۔ پھر اس ماہ مقدس میں غزوہ خیبر ہوئی، جس میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے ذریعہ سے ایک جنگ جو تاریخ اہمیت کی حامل ہے، جس کو جو فتح ہوئی مسلمانوں کو اور یہ ذریعہ بنے حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم۔ بھی اس ماہ مقدس میں حضرت سیدنا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا یوم شہادت ہے۔ بھی اس ماہ مقدس کے اندر یہ جو آج 28 تاریخ ہے رجب الرجب کی، سفر کربلا ہر ایک سماعت کرتا ہے اور ہر اس کو اپنے زاویے کے مطابق ڈھالتا ہے۔
ہر ایک اس کو اپنے اینگل کے مطابق سمجھنے کی کوشش کرتا ہے. کتابیں ہر مسلمان کے گھر میں موجود ہوں گی، ہر بندہ اس کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے. اور جب محرم الحرام کے ایام آتے ہیں، خاص طور پر 10 دن، تو پھر بہت سے لوگ اس بات پر کرتے ہیں کہ لو جی اب یہ ایک اور بات ہے. کوئی اور بات نہیں ہے، کوئی اور بات نہیں ہے. 28 رجب المرجب سفر کربلا کی ابتدا مدینہ منورہ سے ہوئی. آقا تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر اطہر پر آقا حسین جو کہ اس قافلہ کے سربراہ تھے، اس قافلہ کے سپہ سالار تھے، سرزمین مدینہ منورہ میں اپنے نانا جان کی قبر منور پر حاضر لے کر اپنے سفر کی ابتدا کرتے ہیں. یہاں سے یہ مکہ المکرمہ سے ہوتے ہوئے پھر یہ سب صفے کربلا کی طرف روانہ ہوتے ہیں. تو یہ ابتدا ہے 28 رجب المرجب کی. پھر جو آگے پہنچتی ہے محرم الحرام کی 3 تاریخ یا 2 تاریخ یا 7 تاریخ تک. حاصل ذی وقار اس کو یاد رکھنا، یہ ہم مسلمان ہیں، ہماری ذمہ داری ہے. کوئی طالب سے کوئی سوال کرے کہ بھئی آپ کو کیا خبر کہ کربلا کے معاملات کی ابتدا کیسے ہوئی، ہمیں واقعی ہی خبر نہیں، لیکن اتنی خبر ضرور رکھتے ہیں کہ یہ جو کلمہ ہم پڑھ رہے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ ہمیں کسی اور نے نہیں بتلایا، یہ آقا حسین کے نانا حضرت محمد مصطفیٰ نے بتلایا ہے. ہمیں کسی کی خبر نہیں. ہمیں اگر خبر ہے تو سرزمین مدینہ منورہ میں جو میرے آقا آج ہم جس قبر پر جا کر، جس روضہ اقدس پر جا کر ہم کہتے ہیں یا رسول اللہ ہم نے اتنا سفر طے کیا ہے، یا رسول اللہ تیرا ذکر کرتے ہیں، تجھ پر درود پاک پیش کرتے ہیں، اے پیارے محبوب آپ کے ذکر کے صدقہ سے رب قدوس کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، باری تعالیٰ کے حبیب مکرم ہمارا آنا اپنی بارگاہ میں مستجاب فرما، ہمیں بار بار اپنے گنبد خضرا کی حاضری کی توفیق نصیب فرما. حاضرین ذی وقار یہ وہ عظیم شخصیت جن کے ذریعہ سے آج ہمیں قرآن مجید فرقان حمید کی تعلیم ہم حاصل کر رہے ہیں، قرآن مجید فرقان حمید کا پیغام دوسروں تک پہنچا رہے ہیں. اس سفر کی ابتدا 28 رجب المرجب کی ہے. اللہ رب العزت کی مقدس بارگاہ میں دعا ہے ہم نے جو معراج کے حوالہ سے، معراج کے ذریعہ سے نماز کا ذکر کیا، اس نماز کے ذریعے ہماری مدد فرمائے. آمین.